जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक डहर की डिस्ट्रिक्ट गुड़किसिल पाकिस्तान से है। जैसा कि रात के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वालों को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहाँ होंगे हमेशा खुश व खुर्म होंगे, अपने नेक मकसद नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे और अपने आप को कामयाब करने के लिए, इस दुनिया को आगे लाने के लिए या मुख्तलिफ समाजी काम करने की खिदमत के एवज़ आप दिन रात इस कोशिश में होंगे कि कैसे तब्दीली लाएँ, कैसे इंसान ज़ात को हम तरक्की दिलाएँ, कैसे इस मुल्क को, इस दुनिया को कोई ना कोई जो आपकी सोच है उससे आप कैसे टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करा सकते हैं। तो इस हवाले से मेरी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को इस स्क्रीन पे लेके आऊँ और मेरा यही मकसद होता है जस्ट कि आप उन हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% उनसे सीखें, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप 1% भी उसके अगर सीख जाते हैं या हमारे सेशन से कोई भी ऐसी बात आप एडॉप्ट कर लेते हैं और यकीनन आपको कुछ ना कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारा ये सेशन जो आज का होगा, ये जो मुख्तलिफ सेशन होंगे हमारे कामयाब होंगे। तो इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले या दुनिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में रहने वाले, ममालिक में रहने वाले हर उसी इंसान को जो इंसान ज़ात से प्यार करते हैं, उनसे मैं राब्ता करूँ और उन्हीं के थ्रू मैं इस स्क्रीन पे आऊँ, जिस तरह से आपको कुछ ना कुछ फ़वाइद हासिल हो। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इस हवाले से आज जो हमारे साथ गेस्ट है डॉक्टर फैज़ महमूद साहब है, जो बेसिकली मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन इस वक्त यूएसए में रह रहे हैं। मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है, बहुत से शोबों के वो तारुफ़ के किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उसका तारुफ़ नहीं कराऊँगा, उसका नाम ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ़ अपनी ज़ुबानी करा दे, ताकि बहुत से नाज़रीन जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब को ना जानते हो। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फैज़ महमूद साहब को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और अपने शो में शामिल होने पर वेलकम कहूँगा। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाल-चाल कैसे हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कैसे है? साईं मेहरबानी लख मां थोराए तो आया तव्हां मूंखे इनवाइट कयो आहे और it's an honor and pleasure for me to be on your screen because I see you are the most you can say shining star among all the interviewers in these young guys and I see you for a while you are doing all that so Allah Taala साईं तव्हांखे वॾी तरक्की दे और आपको और ज्यादा अबूर हासिल हो इंटरव्यू करने पे और आपके इंटरव्यू से लोगों को फायदा पहुंचे तो मेरी खुशनसीबी है मैं आपके साथ हूँ। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए अपने कुछ अल्फाज बोले, यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। डॉक्टर साहब इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा दें नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तारुफ बहुत आसान सा है। मेरी पैदाइश सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास में हुई, वहीं मेरी प्राइमरी और हाई स्कूल एजुकेशन भी वहीं हुई। फिर वहाँ पर सिंध में मतलब मीरपुर खास में एक ही साइंस कॉलेज था उस ज़माने में, शाह अब्दुल लतीफ़ साइंस कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर उसके बाद उस वक्त सिंध में 2 मेडिकल कॉलेज होते थे, एक कराची के लिए और एक अंदरून सिंध के लिए और डॉ मेडिकल और लियाकत मेडिकल। तो मैंने लियाकत मेडिकल क्योंकि मेरा ताल्लुक अंदरून सिंध से था तो वहाँ से मैंने मेडिकल की डिग्री हासिल की। फिर चंद साल मैंने अपने आबाई शहर में प्रैक्टिस की। उसके बाद 1984 में मैं कराची आ गया और वहाँ पर मैंने अपना एक नया अस्पताल शुरू किया। लेकिन उस दौरान भी मैंने अपने आबाई शहर की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। हर फ्राइडे को मैं वहाँ बैठता था अपने शहर में, बाकी दिन में कराची होता था और 1994 तक 10 साल तक मैं कराची में रहा। तो फिर 1994 से और अब तक मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने मेडिकल के पेशे को खैरबाद किया, मास्टर्स किया बिजनेस में, बिजनेस की तरफ आ गया और फिर 2013 से मैं पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आ गया और आजकल मैं एक इंटरनेशनल कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, स्पीकर हूँ। इसके अलावा मैं वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी है उसका प्रेसिडेंट हूँ। जॉन मैक्सवेल दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल कोचिंग ग्रुप है उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो यही छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। बहुत वसी आपका तारुफ भी है और एक्सपीरियंस है। हम चाहेंगे कि 30 मिनट के अंदर जितनी हो सके आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करें और आपसे नॉलेज हासिल करें और यकीनन हम तो सीखेंगे, लेकिन चाहेंगे कि नाज़रीन जो देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप मतलब यूएसए में रह रहे हैं, माशाल्लाह बहुत आपका एक्सपीरियंस है, बहुत से साल हो गए हैं आप वहाँ पर रह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दुनिया जहाँ एडवांस है टेक्नोलॉजी के हवाले से, दुनिया दिन ब दिन तरक्की कर रही है, यकीनन पाकिस्तान भी उस नंबर में है, ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ पीछे हैं।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کتنی ایڈوانس ہے, ٹیکنالوجی کا کتنا فائدہ لے رہی ہے, اور ہم کتنا فائدہ نہیں لے رہے ہیں, اور ہمیں فائدہ لینا چاہیے تو کیسے لینا چاہیے, تھوڑا سا اس متعلق بتا دیں. بڑا خوبصورت سوال ہے رمیش آپ کا, لیکن اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی میں دنیا کتنی ایڈوانس ہے, اور دوسرا سوال تھا کہ فائدہ لے رہے ہیں. تو ہماری قوم جو ہے پاکستانی, اور خاص طور پہ جہاں سے ہمارا تعلق ہے, ٹیکنالوجی میں وہ زیادہ ایڈوانس ہے کسی بھی اور دنیا سے, فائدہ لینے میں سب سے پیچھے ہے. تو یہ فرق ہے, یہاں والے تھوڑا جانتے ہیں, زیادہ اس سے بنا لیتے ہیں. ہم لوگ سب کچھ جانتے ہیں اور بناتے کچھ نہیں ہے, بیٹھے ہوئے وظیفے اور لطیفے بھیج رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں, یا ایسی نیگیٹیوٹی میں لگے رہتے ہیں اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تھرو. جبکہ یہاں والوں کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی سے زیادہ نہیں آتی ہے. یہاں امریکن کو, آپ کو میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں, میرا دعویٰ ہے, میں یہاں رہتا ہوں, ہمارے بچے زیادہ اسمارٹ ہیں, کیونکہ ان میں جو اسٹریٹ اسمارٹنیس ہے نا, وہ یہاں کے بچوں میں نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہم فائدہ لینے میں سب سے پیچھے, آتا ہم کو سب سے زیادہ ہے. اب آپ سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو ہماری قوم کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کیسے فائدہ لے سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتا دیں کہ ہمیں کون سی ایسی چیز اپنانی چاہیے جس کے تھرو ہم ٹیکنالوجی کا فائدہ حاصل کر سکیں. دیکھیں, بنیادی چیز جو ہے نا, معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی پیغمبر آئے گا ابھی, یا کوئی لیڈر آ کے بدل دے گا. تو یہ احمقانہ سوچ ہے, اس سے باہر نکلنا ہوگا. معاشرہ افراد سے بنتا ہے, افراد معاشرے سے نہیں بنتے. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. جو جہاں پر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ چینج کر لے. آپ دیکھیں, سب اپنے آپ کو چینج کر لیں, ساری دنیا بدل جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی اوپر سے آئے گا اور ہمیں تبدیل کرے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیں نیچے سے انقلاب لانا ہوتا ہے, خود اپنی ذات سے. تو سب سے پہلا انقلاب تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر لائے کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں, میں کیا غلط کر رہا ہوں, اور میں کیوں کر رہا ہوں. اس کا کیوں بھی پتا ہونا چاہیے. تو ترقی تبھی ہوگی جب ہمارے یہاں احساس پیدا ہوگا. احساس پیدا کرنے کے لیے اب یہ کہ آپ جیسے لوگ, ینگ لوگ دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے, بالکل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ ہمت دے کہ آپ جس طرح اویئرنیس لا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ ڈیرکی میں بیٹھ کر اس وقت مجھ سے امریکہ میں بات کر رہے ہیں, اسی طرح آپ ہر روز کسی نہ کسی مہمان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے ارد گرد کے وہ جو گوٹھوں اور گاؤں میں بچے ہیں, وہ دیکھ کر ہمت پکڑتے ہیں. کبھی اگر رمیش کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب آج کے دور میں یہ کہنا کہ یار مجھے کچھ نہیں آتا, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح, ہمارے پاس جب ہم بچے تھے نا, تو ہم کو اماں کہتی تھی, بیٹا تیرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ماما سے پوچھ لے جا کے. یا باپ سے کچھ کہتے تھے تو کہتا تھا چاچے سے پوچھ لے یار, وہ شاید تجھے بتا دے, مجھے پتا نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو اب ماما اور چاچا ہمارے ہاتھ میں لے کے ہم چلتے ہیں. ماما گوگل, چاچا یوٹیوب, ہر وقت ہوتا ہے نا فون کے اندر. اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ پہلے کہتے تھے صحیح ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, وڈیرے نے یہ کر دیا, پتہ نہیں صحیح ایسا جو چنگو مڑ سی پہ کرے. سب بکواس ہے بابا. آپ وڈیرے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, چنگے مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تیرے ہاتھ میں فون ہے. 20 سیکنڈ کی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دے, وائرل ہو جائے گی, وہ سالا خود ہی پھنس جائے گا. اگر وہ زیادتی کرے گا تو پوری قوم تمہارے پیچھے آ جائے گی. تو ترقی کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی, اور یہ اویئرنیس لانی ہوگی جو آپ لوگ لا رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں سندھ کو ڈیجیٹلائز ہوتا ہوا, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو ڈیجیٹلائز ہوتا ہوا, اب میں دیکھ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے یوٹیوب اور گوگل کی بات کی, آپ نے 100% صحیح کہا. ہم بھی اس سے سیکھتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس سے فائدہ نہیں لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا ہم اس طرح چلا نہیں سکتے ہیں, یا ہمیں کچھ نالج نہیں ہے, یا ہم یوٹیوب سے, گوگل سے کس قسم کی سرچنگ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ اگر ناظرین کو بتا دیں تو بہت شکریہ. لیکن وہ ہمارے یہاں گوگل ہو یا یوٹیوب ہے, اس کو ہم لوگوں نے, میں نے کہا نا نیگیٹیوٹی میں تو سب کو پتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے. آپ دیکھ لیں اس میں ہم نمبر 1 ہیں. پورنوگرافی دیکھنے میں ہم نمبر 1 ہیں. کیوں ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کا سروے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب آتا تو سب کو ہے, تبھی تو ہم نمبر 1 پہ گئے نا. تو اب یہ ہے کہ ان کی سوچ بدلنی ہے نا, کہ بابا یہ اس کے لیے نہیں بنا ہے گوگل, اس کے لیے یوٹیوب نہیں بنا ہے, اس سے کیا کچھ نہیں سیکھا جا سکتا. مجھے آپ خود بتائیں, آپ تو بڑے برائٹ ینگ مین ہیں, کہ اس ایک فون سے کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو 1 لاکھ روپے مہینے کما سکتا ہے؟ بالکل.
تو پھر कमा सकता है। बिल्कुल क्या मुश्किल है, मैं तो नहीं देखता कोई कोई मुश्किल। मुश्किल हर चीज उसमें मौजूद है, यानी उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको डेरकी से निकल के कोई न्यूयॉर्क नहीं जाना है, वहीं बैठे बैठे आप। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि जब आप कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं करते। नंबर एक बात यह है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना यार बड़ा मुश्किल में है कौन बेचारी, गुर्बत, वहाँ गुर्बत नहीं है। मसला ये अल्लाह करे कभी थोड़ी गुर्बत आए उन पे, वो सब हड हराम है, सबको पड़े पड़े मिल रहा है, बातें बड़ी करते हैं गुर्बत की, गुर्बत है नहीं। वरना जिनके घर में रोटी ना हो तो वो तो फिर सारे रास्ते ढूंढते ना। हमारे यहाँ पेट भरे की मस्ती है, सबके पेट भरे हुए हैं, जायज है या नाजायज है वो एक अलग बात है, लेकिन पेट भरे हुए हैं, इसके लिए वो लोग सीखते नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर रह रहे यूएसए में, वहाँ तो माशाल्लाह बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं डिजिटल होने के लिए इंसान को कौन से पहलुओं की ज़रूरत है, जिस तरह हम थोड़ा डिजिटल भी हो सकें और डिजिटल अर्निंग भी कर सकें? थोड़ा सा इस हवाले से अगर तफसील बता दें। डिजिटल होने के लिए सबसे पहले मैंने कहा ना, अपनी डिवाइस जो है आपके पास, चाहे वो जी जी। आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, उसका इस्तेमाल सही करना शुरू कर दें, नंबर एक। नंबर दो, सीखने की ख्वाहिश रखें। सिखाना वाले मौजूद है, मैंने कहा ना, गूगल भी है, यूट्यूब भी है, और आप जैसे दोस्त भी हैं, हम जैसे लोग भी हैं, हम सब सिखाने के लिए तैयार हैं, सीखने वाले तो हो ना हमसे, ठीक है। तो सीखने की तलब ख्वाहिश पहले पैदा करें। तीसरी बात ये सोच लो कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए थोड़ी बनाया जो अभी आप बैठे हो। जैसे अभी आप किसी से भी पूछो, आम आदमी से क्या कहता है, बस यार गुजर रही है, कट रही है, दाल रोटी चल रही है, ऐसे ही तो कहते हैं ना अक्सर में। अब अक्सरियत की बात, अब बिल्कुल सही बात। उन्हें शर्म करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुझे इसलिए भेजा है कि बस काट ले, दाल रोटी चला ले। नहीं नहीं यार, तू अशरफुल मखलूकात है, तुझे दुनिया पूरी तस्खीर करने के लिए भेजा है। तेरे ही मोहल्ले में, तेरे ही गली में, तेरे ही शहर में, तेरे ही कॉलेज से पढ़ा हुआ, तेरे ही स्कूल के साथ गया हुआ बच्चा एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है और तू अपनी कमर तोड़ रहा है, क्या बात? क्यों? कौन सा ऐसा गोट है सिंध का, मुझे बताएं, जिनमें कामयाब लोग पैदा नहीं हुए? कोई बता दें आज। मैं आपको नाम अभी बता दूंगा यहाँ बैठे बैठे कि गोटकी में कौन कामयाब है, खैरपुर में कौन कामयाब है, लाड़काने में कौन है, गम्बट में कौन है, पीरपुर में कौन है, सांगड़ में कौन है, नवाबशाह में कौन है। मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े नाम, ये सब कामयाब लोग हैं ना। तो वो भी तो उसी गोट से आए थे ना। वो कोई जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थोड़ी आए थे, वो भी सब वहीं से आए थे। तो आप क्यों नहीं हो सकते भाई? तो ये कहना कि ये हमारी एक्सक्यूजेज है। तो हमें, मैंने कहा ना कि हमें एहसास दिलाना है, और जो हम दिला रहे हैं और आ भी रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए तरक्की हो रही है, और इस कोविड-19 का सब एहसान माने, जिसको सब बुरा कह रहे हैं ना, अगर ये कोविड-19 ना आता तो आज हम और आप इस तरह से बातें ना कर रहे होते। हजारों लोगों के दिमाग, जहनों को उसने बदल दिया है। तो अल्लाह ताला जब कोई मुश्किल देता है तो उसके साथ साथ कोई नई, मतलब आसानियां भी पैदा कर रहा होता है। तो उसने ये आसानियां कर दी हैं जब हम समझने लगे, सोचने लगे। तो अमेरिका कोई खास मुख्तलिफ नहीं है दुनिया से, वहां भी यही है, खैर यकीनी है। लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़ा सा सिविलाइज मुआशरा है, कानून है, सब कुछ है। यहाँ पे कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता चीजों का, कोई चोरी नहीं करता, आपके कंटेंट को चोरी करता नहीं है, कॉपीराइट्स का ख्याल रखता है। अब हमारे यहाँ भी वो आ सकता है और आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। Be positive, be optimistic, never be pessimistic. अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी तब्दीली आनी चाहिए जिसके थ्रू हम डिजिटल, एक तो आपने वो कहा गूगल के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से भी कहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आप टिप्स बताएं, क्योंकि आप जब पाकिस्तान में आते हैं या सिंध में आते हैं, आप कौन सी ऐसी कमी महसूस करते हैं कि काश इसमें ये होना चाहिए या इस तरह तब्दीली होना चाहिए? थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता दें। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने का। ये जितने भी करिकुलम्स बनाए हुए हैं और जितने भी ये सिलेबस बनाए हैं ना, इनको रद्दी की टोकरी में फेंक दो, बस खत्म। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हमें स्किल्स की जरूरत है। फिर दूसरा, ये मुसीबत जो है ना हमारे जहनों से निकाल दो अपने अपने के सरकारी नौकरी करनी है। अरे सरकारी नौकरी तो उनके लिए छोड़ो जो गुलाम बनना चाहते हैं। ये गुलामी की होती है। सरकारी नौकरी क्या होती है? उसमें कोई तनख्वाह इतनी बड़ी होती है क्या? किसी भी नौकरी में नहीं होती। तो आपके सदर पाकिस्तान की क्या तनख्वाह है मुझे बताओ, आपके वजीर आजम की क्या तनख्वाह है? क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और क्या होगी? यहाँ पर
بیٹھا ہوا ایک عام پاکستانی 20 لاکھ روپے ہفتے کا بھی کما سکتا ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان نوکریوں کو ڈھونڈتا پھروں یار. تو پرائیویٹائزیشن میں کی طرف جائیں اور سرکاری نوکریوں کی یہ جو ہے نا بندر بانٹ جو ہوتی ہے لوگ پاگلوں کی طرح, کیونکہ وہاں حرام مل رہا ہے, وہ حرام کھانے کے لیے جا رہے ہیں نا, تو وہ بند کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم حلال اور ان سے کہیں زیادہ کما سکتے ہیں, تو کیوں نہ کریں. تو ایجوکیشنل سسٹم کو چینج کیا جائے, میرٹ کو واپس لایا جائے. ٹھیک ہے, میرٹ سسٹم ہونا چاہیے. بچے لوگ میرٹ پہ آئیں گے. یہ ہمارے یہاں کیا ہے, یہ سارا جو کاروبار بن گیا ہے, تعلیم کو ایک کاروبار بنا دیا. جس کو دیکھو اپنا اسکول کھول لیتا ہے, اپنا میڈیکل کالج کھل گئے ہیں, کالج کھل گئے ہیں, پیسے لے لے کے داخلے ہو رہے ہیں. اب جس کا نالائق بیٹا ہے اس کے پاس پیسے ہیں, وہ ڈاکٹر بن گیا, اور جو بیچارے پڑھے ایک غریب آدمی تھا جس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کا قابل بیٹا جو ہے بیچارہ کچھ نہیں بن سکا. تو مطلب یہ سسٹم چینج ہونا ہے. یہ اس کے لیے پورا ایک سسٹم کو ردی میں رکھنا پڑے گا. ایک ٹوٹلی یہ سمجھ لو کہ 21ویں صدی کا نیا ایجوکیشنل ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ جاب مطلب کم کریں سرکاری یا کوئی بھی ایسی جاب, تو کیا سمجھتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ مطلب کس کے پاس انویسٹمنٹ جیسے نہیں ہوتی, کیا آن لائن کاروبار بھی کر سکتا ہے, یا کن قسم کے وہ کاروبار کرے جس کے تھرو زیادہ ارننگ کر سکتا ہے؟ بے شمار ایسے کاروبار ہیں جس میں انویسٹمنٹ چاہیے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, ہم اور آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے بہت سارے دوسرے بھی مسائل ہیں, تو ہمیں انویسٹمنٹ سے زیادہ مڈل مین بننا چاہیے دنیا میں, ہے نا. دنیا کا کوئی بھی کاروبار مڈل مین کے بغیر نہیں چلتا, ہے نا. دنیا کا سب سے بڑا بزنس جو کہلاتا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا بزنس ہوتا ہے نا. اس ملک کی جو ساری اکانومی کا بیرومیٹر وہی ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ملک اچھا کر رہا ہے, نیچے جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں مسئلے ہو رہے ہیں. اب وہ کون چلاتا ہے مجھے بتاؤ؟ اسٹاک مارکیٹ میں کون ہوتا ہے؟ بروکر ہوتے ہیں. ہاں, تو مڈل مین کے بغیر دنیا کے بڑے بزنس نہیں چلتے. اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ایک طرف, اور ہم میں بائنگ پاور بھی نہیں ہے کہ ہم خریدنے والے بھی نہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو ہم خریدیں کہاں سے؟ ٹھیک ہے. اچھا, سیلنگ پاور اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پہنچ نہیں ہو رہی ہے وہاں تک, لیکن مڈل مین تو ہم بن سکتے ہیں نا آن لائن بیٹھ کے. تو ہر کام میں مڈل مین بننا شروع کر جاؤ, بس مڈل مین بن جاؤ, لوگوں کو جوڑو. اب آپ جیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا ریحان بھائی نے مجھے کہا, ریحان بھائی کیا ہے؟ ریحان بھائی از اے کنیکٹر, نتھنگ ایلس. وہ مڈل مین ہے نا. دیکھیں, آپ کو ہم سے ملوا دیا. یہ اسی طرح آپ بھی بہت سارے کام مڈل مین کے طور پہ کریں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ, پورا جو انٹرنیٹ پہ ایک نیا بزنس چلا ہوا ہے, کیا ہے وہ؟ مڈل مین ہے. امیزون کے بزنسز لوگ کر رہے ہیں, کیا ہے وہ؟ مال چائنا سے جاتا ہے امیزون کو, وہیں سے بک رہا ہوتا ہے. آپ کی دکان ہی نہیں ہے, آپ کا تو کوئی جگہ ہی نہیں, آپ کا تو صرف ایک ٹیلی فون ہے جس سے سارا کام ہو رہا ہے. آپ مڈل مین ہے نا, تو مڈل مین کے کام سے شروع کرو تاکہ پیسہ نہ لگے, اور پھر جب اللہ دے دے تو بڑے سے بڑا اسٹور کھولو, بڑی سے بڑی جائیداد بناؤ, امپائرز بناؤ, اوروں کو بھی ساتھ ساتھ امپلائمنٹ دو. لیکن شروع بالکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کہی مڈل مین کے حوالے سے. ایسے مختلف ممالک میں بھی کام ہوتے ہوں گے جو بغیر انویسٹمنٹ کے. ہم سندھ میں یا پاکستان میں سے کون سے کام کر سکتے ہیں؟ جس طرح میرا ایک اپنا آئیڈیا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ہم جیسے کوئی ایسی سبزی کا ہم ٹھیلا لگا سکتے ہیں, مطلب ٹھیلا نہیں لگائیں لیکن سبزی والوں سے ہم بات کر سکتے ہیں, کسی فروٹ والے سے بات کر سکتے ہیں. آپ آن لائن آرڈر کریں, ہم آپ کو مطلب لوکل سٹیز میں بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح بھی ہماری ارننگ ہو سکتی ہے. لیکن آپ پھر بھی کون سا اس میں مزید ایڈیشنل آئیڈیاز دیں گے جس طرح سندھ کے لوگ یا پاکستان کے لوگ اپنا آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا, ہر کاروبار کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں کرنے کے. وہ ایک تو جو روایتی طریقہ ہے, ہزاروں صدیوں سے چلا آ رہا ہے, دکان کھول لی, جیسے آپ نے کہا سبزی کی, پھل کی, فلانے کی. اچھا, وہاں پہ اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, دکان چاہیے, اسپیس چاہیے, پھر گاہک کو وہاں تک آنے کے لیے ٹائم چاہیے, سب چیز ہے نا. لیکن اب آپ نے وہی آن لائن شروع کر دی. ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے, یار مجھے یہ چیزیں چاہیے. آپ نے ایک موٹر سائیکل والے کھڑے ہوئے ہیں, گئے وہاں جا کے دے آئے. ٹھیک ہے, آپ کو نہ کیونکہ دکان کا خرچہ ہے نہ کچھ, آپ نے تو ایک گودام سے کام کر رہے ہیں, اپنے گھر سے کر رہے ہیں, تو وہی اوور ہیڈ بچ رہا ہے, اور جو کنزیومر ہے اس کو بھی اسی قیمت پہ چیز وہاں مل رہی ہے, اور صاف ستھری بھی ہے. وہ آپ کو جانتے بھی ہیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن نا, جو آدمی یہ سارے کاروبار کرے گا آن لائن, وہ جاہل تو ہوگا نہیں کم سے کم, ظاہر ہے اس کی کوئی تو تعلیم ہے نا.
وہ اپنے طور پہ ہمیشہ صاف ستھرا کام کرے گا. تو اب آپ نے کہا کہ کوئی آئٹم میں بتاؤں یا کوئی ایسا, تو میں نہیں کر سکتا یہ جواب اس کا, کیونکہ آپ کی ہر علاقے کی, شہر کی, مارکیٹ کی الگ ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا کہ جی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں اپنے اسپیکٹ کہوں گا کہ یار آپ پبلک اسپیکر بن جائیں, آپ کوچ بن جائیں, آپ ٹرینر بن جائیں, لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں. یہ بھی تو ایک سکتی ہے نا جس میں ہم کام کر رہے ہیں, بالکل. اور اس میں بھی لاکھوں کروڑوں روپے ہم لوگ کماتے ہی ہیں نا. تو مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. آپ کا جس جہاں پر ہیں آپ اس حساب سے کہیں گے, لیکن یہ کہ ہر کوئی بھی چیز دیکھیں, بزنس ہوتا کیا ہے, کسی کے مسئلے کو حل کرنے کو بزنس کہتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ مسئلے ڈھونڈیے, آپ کے علاقے کے مسائل ہیں کیا, بس انہی میں سے ایک مسئلہ اٹھا کے کام شروع کر دیجیے, وہ بزنس بن جائے گا دوسروں کے لیے. لیکن آپ مسئلہ ہی تو حل کرتے ہیں نا, بزنس اور کیا ہوتا ہے. بالکل. پہنچانا بھی ایک مسئلہ ہے ان کا, تو آپ نے پہنچا دی. کسی نے کہا مجھے ویب سائٹ بنانی ہے, اس نے بیٹھ کے بنا دی گھر میں اس کی ویب سائٹ, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. کسی نے کہا مجھے پانی کا مسئلہ ہے, کسی نے کہا بجلی. ہر چیز کا مسئلے جتنے زیادہ سے زیادہ سالو کریں گے اتنا ہی بڑے بزنس مین بنتے جائیں. کاروبار اور کچھ نہیں ہوتا, مسئلے کو حل کرنے کا نام. وہی کاروبار سب سے زیادہ کامیاب ہے جو سب سے بڑا مسئلہ حل کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں پر آپ رہ رہے ہیں یا مختلف ممالک کا آپ نے یقیناً وزٹ کیا ہوگا, وہاں پر جو مطلب ڈیجیٹلائزیشن ہے کب سے کام کر رہی ہے اور کس طرح, جیسے آپ آن لائن ارننگ بھی بتا رہے ہیں, آن لائن کوئی سامان منگانا ہے وہ بھی منگا سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ سندھ میں اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں ایسا ڈیجیٹل نہیں ہو رہا, یا کیسے کرنا چاہیے, کون سے مختلف ٹپس ہیں جس کے تھرو ہم زیادہ ایڈوانس ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ایسا والا ایسا روشن ڈال. نہیں مسئلہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی ایسا وجہ نہیں ہے, وہ تو بالکل سکتا 100% ہوگا اور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. دوسرا, ہمیں ہمارے جو کلچر نے وہاں جو بنایا ہوا تھا ہم نے کہ سائیں وڈیرا جو کہے گا وہ ہوگا, چنگا مرچ بتائے گا تو میں جاؤں گا. اب وہ ساری چیزیں یہ انٹرنیٹ ختم کر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں, آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یار آپ کے ہاتھ میں فون ہے, آپ اس کام کرو, چھوڑو اس کے اوتاق پہ جا کے بیٹھے رہنا سارا دن ہاتھ جوڑنے کے لیے, اس کی بجائے فون پہ یوٹیوب سے کھیلنا شروع کر دو. کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ وہ آ رہی ہے اویئرنیس, اور یہ پہلے سے موجود. دیکھو یہ ساری چیزیں 10 سے 15 سال ہو گئے مارکیٹ میں آ چکی ہیں. جن ملکوں نے پہلے اپنا لی ہیں وہ آگے نکل گئے. اب ہم بہرحال دیر آیا درست آیا, اب بھی ہمیں نہیں ہے, اب ہم آ جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہماری قوم کی تو ایک شان ہے نا کہ جس کام میں گھستی ہے اس میں بھی وہ نئی چیزیں نکال دیتی ہے, جو گورے کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. بس ان کو اس ڈائریکشن میں لگاتے جاؤ. دیکھو تو صحیح 3 سال بعد یہ پتا چلے گا کہ یہ امیزون کو بیچ کھائیں گے, ایسے نئے وہ نکال دیں گے. تو وہ مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے خوشی ہے کہ اس کووڈ-19 کے بعد میں جب انٹریکٹ کر رہا ہوں سندھ میں, پاکستان میں اپنے نوجوانوں سے, تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یار اب ان میں اویئرنیس آ گئی ہے. اور کیا چاہیے بھائی, آپ کو پورے گوٹھ میں 1 یا 2 آپ جیسے ہی تو پاگل چاہیے نا جو سب کو بتا سکیں, اور کچھ 2000 لوگ تھوڑی چاہیے. آپ کوئی مطلب سیاسی کوئی مہم تھوڑی چلا رہے ہیں, آپ تو اویئرنیس دے رہے ہیں نا. اور لوگ کیا دیکھتے ہیں, یار رمیش پیسے والا بنتا جا رہا ہے ان کے سامنے ہی, تو پھر سارے کہتے ہیں یار انہیں جو پٹ تھی تو بھی تھی آنے, تو انہیں جو آپ کی پانے ہی ہونے کے چودہ بابا تو بھی تو کر, وہ بھی تو کرے. تو مطلب آپ ایک ایگزامپل بن جائیں, اپنے آپ کو ایک مثال, جہاں بھی آپ ہیں نا اپنے آپ کو ایک مثال. ٹھیک ہے, خود لوگ آپ کو پھر ماڈل بنا کے, آپ کو رول ماڈل بنا کے جائیں گے, اور وہی کام اور اس میں اور بہتری لائیں گے. اچھا سر, جیسے ماشاء اللہ آپ بھی کامیاب ہے, ویسے ہر انسان کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے پینفل اسٹوری بھی ہوتی ہے اور محنت بھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہوتی ہے؟ کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہے محنت جدوجہد کے علاوہ, اور کون سے ایسے ان کو اصول چاہیے جس کے تھرو وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سکسیس کچھ بھی نہیں ہے, سکسیس کسی منزل کا نام تو ہے نہیں. کامیابی کوئی منزل نہیں ہوتی, کامیابی ایک سفر ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جب آپ ایک جسے منزل سمجھ کے پہنچتے ہیں, اور پتہ چلا وہ اسٹیپ اسٹون ہے, پھر آپ سوچتے ہیں اگلا کیا ہے, پھر اگلا کیا ہے, پھر اگلا کیا ہے. اور کامیاب میں اس کو نہیں مانتا جو ایک بار کامیاب ہو گیا.
کبھی کبھی کامیابی ایک بار تو مل جاتی ہے جھٹکے سے کسی کو بھی، لیکن اس کامیابی کو سسٹین کرنا، اس کو مطلب کنٹینیو کرنا، وہ ہے کامیابی اصل، ٹھیک ہے؟ وہ بہت سے لوگ سنبھال نہیں پاتے، اللہ ان کو عروج دیتا ہے، وہ سالہ پھر اپنا کالا مقلد نیچے گر جاتے ہیں، ان کو سنبھال نہیں پاتے۔ تو میرا مطلب ہے کہ کامیابی کے لیے محنت تو بہرحال پہلی چیز، لیکن محنت میں بھی اگین ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ محنت کے بھی دو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ روڑے پہ ہتھوڑے مارنے سے محنت نہیں ہوتی ہے، پتھروں کو توڑنا محنت نہیں ہے زیادہ بڑی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو صومالیہ اور پاکستان دنیا کے امیر ترین ملک ہوتے، کیونکہ وہاں تو سب سے زیادہ بیچارہ غریب محنت کر رہا ہوتا ہے اور وہ غریب ہیں۔ تو بات یہ بھی ہے محنت کو صحیح طریقے سے کرنا ایک اصل فن ہے۔ اسی لیے جیسے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں نا لک، تو میں کہتا ہوں بابا لک کیا ہے؟ LUCK is laboring under correct knowledge کو لک کہتے ہیں، اور کچھ ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھیں سیکھیں اور پھر اس کے بعد اسی کے تحت کام کریں، اور دوسرا جو ہے وہ نہیں سمجھ کے کر رہا وہ نہیں کر سکے گا، آپ کر لیں گے، وہ کہے گا یار یہ لکی ہے، حالانکہ یہ لکی نہیں تھا، اس نے طریقے سے کیا ہے۔ تو طریقہ سیکھیں، سمجھیں، نالج کو لیں، علم حاصل کریں، پھر کام کریں، تو آپ دیکھیں گے ہر چیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو سب سے بڑی ٹیکنیک کامیاب ہونے کے لیے صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا رویہ کامیابوں والا ہو۔ اگر آپ کنگلوں کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کروڑ پتی کبھی بھی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف وہی دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو اس جیسے بن جاؤ نا سوچنے میں، آپ چلو بھی تو لاکھ پتی اور کروڑ پتی کی طرح، بات بھی کرو تو لگ بھی خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا چلا جائے۔ لیکن اگر آپ کروڑ پتی ہو کر بھی کنگلوں والی باتیں کر رہے ہو تو اللہ جو ہے وہ بھی چھین لے گا، آپ کچھ قابل ہی نہیں ہے۔ یہ کہ سوچ بدلیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ پاکستان اتنا زبردست ملک ہے کہ وہاں آپ کو کوئی زیادہ بڑی محنت کرنی نہیں ہے، وہاں تو پہلے سے فرٹیلٹی اتنی ہے، قوم اتنی تیار بیٹھی ہے، صرف اس کو اویئرنیس دے دیں، آپ دیکھیں پھر یہ کہاں سے کہاں نکل جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائم کے حساب سے میرا آخری سوال یہ ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں نوجوانوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے، حالانکہ ہوگی لیکن پھر بھی، تو کون سی ایسی کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے لوگ جس کے تھرو اسپیشل یوتھ آگے آئے؟ تھوڑا آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتا دیں۔ میں اس طرح کہوں گا، کیریئر کاؤنسلنگ تو بڑا خوبصورت سا لفظ ہے نا، فینسی والا۔ اب جیسے گوٹ گاؤں کے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے اور کیریئر کیسے دیکھا جاتا ہے، تو عام سی بات ہے۔ صرف میں اتنے سادہ لفظوں میں کہوں گا، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، زندگی میں اپنے خوابوں کو جیو، دوسرے کے خواب نہ جیو۔ یہ نہ سوچو کہ میرے ماں باپ کا خواب کیا ہے، پہلے تو یہ سوچو کہ میرا اپنا خواب کیا ہے۔ اب یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا خواب بھی ایک ہی ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکے تو ایسا ہو، یا تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہو، اور جب اب آپ اپنے کام سے پیار کرنے لگیں گے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو مگن ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ جاب نہیں ڈھونڈو، پیشن کو ڈھونڈو، نوکری نہیں ڈھونڈو۔ نوکری مجبور لوگ کرتے ہیں، اور آپ کیوں مجبوری ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مجبوری ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، منہ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سب کچھ، سانسیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، 3 وقت کی روٹی بھی کھا لیتے ہو، تو پھر مجبور کہاں سے ہو یار؟ جاب کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ پیشن کو ڈھونڈو کہ میں کیا چاہتا ہوں، واٹ از مائی ڈریم، اور اس پہ چلو، اس پہ کام کرو، ٹھیک ہے؟ تو کسی کیریئر کاؤنسلر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ جو کام آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح سے کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مائیکا لال نہیں جو آپ کو اس کام میں ہرا دے گا، آپ اندر سے باہر ہیں۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ سے زیادہ آپ کو اپنے خوابوں کو سمیٹنا ہوگا، اس پہ کام کریں اور اس کو اون کریں، قبضہ کریں کہ یہ میرا خواب ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کروں گا۔ کسی کے کہنے پہ جب آپ کام کریں گے نا تو پھر نوکری ڈھونڈ رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد ریٹائر، کیونکہ وہ آپ کے اندر سے نہیں آ رہا ہوگا، آپ کہیں گے یار اللہ کرے جلدی سے ریٹائر ہوں، جان چھوٹ۔ اور پیشن پہ کام کریں گے تو آپ پوری زندگی ریٹائر نہیں ہونا چاہیں گے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ ریٹائر اس دن ہوں گا جس دن میرا فیونرل ہوگا،
जिस दिन मुझे दफनाने लोग ले जा रहे हैं। तो ये है मेरी कैरियर काउंसलिंग। मेरी कैरियर काउंसलिंग ये है कि भाई अपने ख्वाबों को जो है ना अल्लाह उस पे काम करो, और किसी के कहे हुए पे, पड़ोसी के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, अम्मा के कहने पे, मामे के कहने पे, चाचे के कहने पे नहीं जाओ। वो उनकी सोच है ना, आप अपनी सोच कहाँ है? आप, अल्लाह ने आपको भी तो एक दिमाग दिया है ना, आप उसको पहले उसके बाद कोशिश करें कि आपके और आपके वालिदैन के जो भी ड्रीम्स हैं वो एक जैसे हों। जरूरी नहीं है, जैसे मेरा नहीं था, मैंने बहुत लंबा सफर किया उसको वापस आने में, जहाँ मैं आना था। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मेरे पेरेंट्स को बनाना था ना, तो इसलिए मैं बन गया। आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा ड्रीम है। अगर मैं उस वक्त ही करना शुरू कर देता तो मैं आज कहाँ होता। मेरा मतलब है कि अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करें, अपने ख्वाब को कभी नहीं छोड़ें, हमेशा अपनी मंजिल जो आपने सोच ली है उसी की तरफ बढ़ें। दूसरों के बताए हुए मशवरे आपकी जिंदगी की हकीकत नहीं बनते, बिल्कुल उनको हकीकत न बनाए, बल्कि अपने सोची हुई मंसूबों के तहत चलें। मैं ये जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आखिर में आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो नाज़रीन देख रहे हैं, यकीन बाद में भी देखेंगे? मैसेज बड़ा सीधा सा है यार, इससे अच्छा अल्लाह ताला हमको और क्या मौका देता। देखें, जब लोग अपने रास्तों से भटक जाते हैं और कौमें या दो ग्रोह होते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, दस्तो गरिबा हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला एक इम्तिहान देता है ना, कि मालिक का ऊपर वाले का एक तरीका है। तो ये कोविड-19 भी चूंकि हम अपनी हदों से बाहर जा रहे थे, उसने बता दिया एक ऐसा कीड़ा जिसे तुम देख भी नहीं सकते हो, ठीक है, जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब महसूस पूरी दुनिया कर रही है, और दुनिया के बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो डरे पड़े हैं, देखिए ना, घरों में बैठ गए। तो अल्लाह को जब आपको पठाना हो ना, तो वो एक इतने मामूली कीड़े से पूरी दुनिया तो अब उसने, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि जो भी परेशानी या बुरी चीजें जिंदगी में आती हैं, उसी से एक अच्छी चीज जन्म लेती है। तो वो आपको एक मौका दिया था। अब कुछ लोग उसमें नेटफ्लिक्स पे बैठ के फिल्में देख के वक्त जाया कर रहे हैं, कुछ लोग रमेश कुमार की तरह कुछ लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तुम समझते हो कि अल्लाह ये नहीं देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। तो आप अपना वक्त जाया ना करें, आप भी उठें और खड़े हो जाएं, जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जिस मकाम पे हैं, लोगों की एक काम आए, लोगों को अवेयरनेस दें और खुद भी इल्म हासिल करें और सीखें, ठीक है, इल्म को सीखते चले जाएं, आपका मकाम माशरे में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी बढ़ता जाएगा। सीधा सा मैसेज कि अपने इस वक्त को ज़ाया ना करें, उठ खड़े हों, अपने ख्वाबों को ढूंढें, तलाश करें। अगर अभी तक ख्वाब समझ में नहीं आ रहा तो बैठ के सोचें कि मेरा आखिर ख्वाब है क्या, मुझे इस कोविड-19 के बाद जिंदगी में जाना कहाँ है, कम से कम यही सोच रहे हैं इस दौरान, तो आप जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही। टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम आपकी बातें आगे नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप आइंदा टाइम लेंगे, 1 घंटे का लेंगे, जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास नॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि जो नाज़रीन देख रहे हैं, यकीनन बाद में भी देखेंगे, वो भी कुछ न कुछ आपसे सीखेंगे और कोई ऐसी पॉइंट्स होगी जिसके थ्रू यकीनन उन्हों की कामयाबी होगी या वो अपनी मंजिल की तरफ थोड़ा बहुत गामज़न होंगे। जैसे आपने कहा कि कामयाबी बहुत आगे है, तो यकीनन कामयाबी तक अगर बंदा पहुंच भी जाता है, लेकिन उसको अवेल करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए भी उसको टाइम चाहिए और वो तरीक़ेकार अमल लाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। हम कोशिश करेंगे आपके दोबारा भी राब्ता रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू सर जी।